اپنی امت کی شان بیان کرتا ہے کہ وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ او غلاموں ناز کرو اپنے مقدروں پہ، میرا نبی انبیاء کے مجمع میں اعلان کرتا ہے سارے نبیوں سن لو، رب نے مجھے امت بھی وہ دی ہے جو ساری امتوں میں اعلیٰ ہے۔ امت بھی ساری امتوں میں اعلیٰ، اور میری امت عدل والی۔ جعل امتی ام الاولین والآخرین، فرمایا انہیں اول بھی بنایا ہے، انہیں آخر بھی بنایا ہے۔ یہ اول و آخر کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم تو ساری امتوں کے بعد میں آئے ہیں، ساری امتوں کے بعد میں آئے ہیں۔ بس میں دو روایتیں پیش کروں گا اور بس گفتگو ختم کرتا کہ آپ تنگ بھی ہوں۔ اور یہ اب اسی امت میں ایک یہ روایت سنیں، ایک امام سالبی کی بڑی تفصیلی روایت ہے، وہ میں آپ کو سناؤں گا، ذرا دیکھیں تو صحیح، کمال دیکھیں، امت مصطفیٰ کا کمال دیکھیں۔ فرمایا میری امت اول بھی، میری امت آخر بھی۔ اب آخر کے اعتبار سے، اول کے اعتبار سے ہے، حضور تو اول بھی فرما رہے ہیں، حضور آخر بھی فرما رہے ہیں، حالانکہ ہم تو آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں، قربان آمنہ کے لال کی عظمتوں پہ، سرکار کی شانوں پہ، سرکار کے صدقے رب کتنا کرم فرماتا ہے، ہمیں اول بھی بنایا، آخر بھی بنایا۔ آخری امت ہونے کے اعتبار سے، سب سے آخر میں آنے کے اعتبار سے ہم آخری ہیں، لیکن جب جنت میں جانے کی باری آئے گی سب سے پہلے رب امت مصطفیٰ کو جنت میں داخل کروائے گا۔ سب سے پہلے جنت میں جانے کی باری ہم ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا وَشَرَحَ لِي صَدْرِي، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي، مجھ سے اللہ نے بوجھ اتار دیا۔ کس کا؟ امت کے غم کا، امت کے غم کا۔ وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي، اور فرمایا رب نے مجھے یہ شان دی ہے، رب نے میرا ذکر بھی بلند کروا دیا۔ وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، فرمایا اللہ نے مجھے فاتح بھی بنایا ہے، خاتم بھی بنایا ہے۔ میں وجود کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے تو فاتح ہوں، سب سے پہلے ہوں، لیکن دنیا میں آنے کے اعتبار سے میں خاتم ہوں۔ اللہ نے مجھے پہلا بھی بنایا ہے، ختم نبوت کا تاج بھی عطا فرمایا۔ جب سرکار نے اتنی بات کہی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فرمایا بِهَذَا فَضَّلَكُمْ، سونے آقا یہی تو سبب ہے کہ اللہ نے آپ کو سب پہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو سب پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ دو روایتیں جو بس میں نے کہی ہیں، حضور کی امت آخری امت۔ معراج کی رات جب حضور علیہ السلام لامکانوں پہ گئے نا، اب کہاں گئے؟ لامکانوں پہ۔ اعلیٰ حضرت نے قصیدہ معراجیہ کے اندر اس کی بڑی خوبصورت ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا ہرٹ سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے۔ اعلیٰ حضرت کہتا ہے یہ تمہاری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، ہرٹ سے کہہ دو کہ سر جھکا دے، اسے کہو سر جھکا لے، ہرٹ سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، جہاں پڑے ہیں خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متاع کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی منظراہی، نہ کوئی منزل، نہ کوئی مرحلے تھے، اور اٹھے جو کسرے جناب کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے۔ فرمایا جب کسرے جناب کے پردے ہٹ گئے، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین یا ادنی، فرمایا اٹھے جو کسرے جناب کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے۔ احمد رضا پہ خودی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کوئی کیا خبر دے سکتا ہے کہ وہی لامکان کے مکی ہوئے، سیاح شدہ کے نشیب ہوئے، وہ نبی ہے جن کا ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ نبی ہے جس کا ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکانی۔ وہ کون سا مقام تھا؟ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں عالم رویا میں سعدت فی الفوقانیات، میں بلندیاں چڑھتا گیا، عالم رویا میں بلندیاں